بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر یہ ہے بھائی، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہے، اس کا ایک کام ہے اور اس کا ایک مقام ہے. دنیا کی کسی چیز کو لے لیجئے، چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، ہر چیز کا ایک نام ہے اور اس کا ایک کام ہے، اس کا ایک مقام ہے. یہ مائک ہے، اس کا نام مائک. کام کیا ہے؟ آواز پہنچانا. مقام بالکل چہرے کے سامنے ہے، اس کی جگہ کوئی اور چیز رکھ نہیں سکتے. یہاں کوئی ٹیبل فین نہیں رکھ سکتے. اگر رکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ بھائی پیچھے رکھو، بیان کرنے والوں کا چہرہ نہیں دیکھنا. تو اس کی جگہ کوئی اور چیز نہیں رکھ سکتے اور اسے یہاں سے ہٹا نہیں سکتے. یہاں سے آ کر اگر کوئی اسے اٹھا کے لے جائے تو آپ چپ رہیں گے کہ بھائی دیکھو کون آیا دیوانہ بھائی اٹھا کے لے جا رہا ہے، بیان کیسے سنیں گے؟ تو ہر چیز کا ایک نام ہے، اس کا ایک کام ہے، اس کا ایک مقام ہے. ڈاکٹر نام ہے، کام کیا ہے؟ مریض دیکھنا، دوا دینا، علاج کرنا. وکیل نام ہے، کام کیا ہے؟ کورٹ جانا، کیس لڑنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبلیغی جماعت کے تمام انجینئر نام ہے، کام کیا ہے؟ ہمارے یوٹیوب نقشہ بنانا، پلان بنانا، تبلیغی بیانات، مکان بنانا، برج بنانا. جزاکم اللہ تعالی. دھوبی نام ہے، کام کپڑے دھونا، استری کرنا. حجام کیوں ہنس رہے بھائی؟ کوئی پیشہ حقیر نہیں ہے، حلال پیشہ. اور کوئی حرام پیشہ عزت والا نہیں ہے. کوئی بھی حلال پیشہ ہو وہ حقیر نہیں ہے، اور کوئی حرام پیشہ ہو اس میں کوئی عزت نہیں ہے. نبیوں کو بھی اللہ نے پیشے دی ہے. زکریا علیہ السلام وہ کارپینٹر تھے. داؤد علیہ السلام وہ لوہار تھے، زرہ بناتے تھے.
تو کسی پیشے کوئی پیشہ حقیر نہیں ہے، حلال نہیں، اور کوئی حرام پیشے میں عزت نہیں. تو ہر ایک کا ایک نام ہے، اس کا ایک کام ہے، اس کا ایک مقام ہے. ہمارا نام کیا ہے؟ بولو بھائی. ایک ہمارا وہ نام ہے جو ہمارے ماں باپ نے رکھا ہے، وہ ہمارا انڈیویجل نیم ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا نام ہے، الگ الگ نام ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ نام رکھتے ہیں، زندگی بھر اسے اسی نام سے پکارا جاتا ہے. قیامت میں جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، وہ فرشتے بلائیں گے، وہاں بھی اسی نام سے بلائیں گے اسے. اس لیے کہتے ہیں اچھے نام رکھو، کہ کل قیامت میں فرشتے اسی نام سے بلائیں گے اللہ کے دربار میں. تو ایک ہمارا اپنا اپنا نام ہے، اور ایک سب کا کلیکٹیو نیم. تو ہمارا کلیکٹیو نیم کیا ہے؟ بولیے نا. مسلمان. تو ہمارا اپنا اپنا نام تو ہمارے والدین نے رکھا. ہمارا مسلمان نام کس نے رکھا؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے، لاہور گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے. ہمارا نام مسلمان رکھا، اللہ نے نام رکھا. ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. تمہارا دین وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، تمہیں وہی دین دیا گیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں ملت ابراہیمی. ملت ابراہیمی یہ ملت ابراہیمی ہے، اور امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ملت ابراہیمی کا معنی کہ وہی دین ہے ہمارا جو حضرت ابراہیم کا تھا. اسی کو اللہ نے کامل اور مکمل کر کے ہمیں دیا ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارا دین وہی ہے جو حضرت ابراہیم کا تھا. هو سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام رکھا مسلمان. اور علماء کہتے ہیں کہ نام تو اللہ نے رکھا، پکارا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے. اللہ تھوڑی آگے پکارے گا. تو نام اللہ نے رکھا اور پکارا خلیل اللہ نے. کیسا پیارا نام، کیسا پیارا نام. یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری پہچان ہے. عالم میں ہماری پہچان ہے، اور سارے عالم میں ہماری آئیڈینٹی ہے کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان. تو کیسا پیارا نام، اللہ کا رکھا ہوا، خلیل اللہ کا پکارا ہوا. تو نام تو بڑا پیارا ہے. کام کیا ہے؟ کام کچھ نہیں، کام کچھ نہیں. ارے دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا نام ہی نام ہے، کام کچھ نہیں ہے؟ کوئی چیز دنیا میں مجھے ایسی بتائیے کہ جس کا نام ہی نام ہے، کام کچھ نہیں ہے. تو نام تو اتنا بڑا، اتنا پیارا، اور کام کچھ نہیں. اور کام جو مرضی کرو، کام جو مرضی کرو، اللہ کا دیا نام کہیں جاتا نہیں. ایسی بات ہے، ایسی بات ہے. نہیں میرے بھائیو، ہر مسلمان کے 3 کام ہیں. وہی 3 کام میں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ یہ میرا بھی کام ہے، آپ کا بھی کام ہے. مجھے بھی سمجھنا ہے، آپ کو بھی سمجھنا ہے. مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے. میرا بھی وہی کام ہے، آپ کا بھی وہی کام ہے. میرا کام الگ، آپ کا کام الگ نہیں ہے. وہ امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ارے ہمارے بچے بچے کا یہی کام ہے. جس دن ہم نے کلمہ پڑھ لیا
ہم مسلمان ہو گئے، ہم حضور کے امتی ہو گئے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارے 3 کام ہیں۔ پہلا کام ہے دنیا میں ویسے جینا جیسے جینا اللہ نے بتایا، اس کے رسول نے بتایا کہ ایسے جیو۔ دنیا میں جینے کا یہ طریقہ ہے، جینے کا یہ راستہ ہے۔ کیسے جیو؟ ہماری مرضی پر نہیں چھوڑا گیا، ایسے جیو اللہ نے بتایا، اس کے رسول نے بتایا۔ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا، جو ان کو اللہ نے بتایا وہی انہوں نے ہمیں بتایا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ تمہیں میرے رسول وہ بتاتے ہیں جو میں ان کو بتاتا ہوں، جو اللہ ان کو بتاتا ہے۔ تو پہلا کام ہے دنیا میں ویسے جینا جیسے جینا اللہ نے بتایا، اس کے رسول نے بتایا۔ جینے کے 2 راستے ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک راستہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ ویسے جیئیں گے جیسے جی چاہتا ہے۔ میاں دنیا آزاد ہے، زمانہ آزادی کا ہے، ہم بھی آزاد ہیں۔ کیسے جیئیں گے؟ ہماری مرضی، آزادی کا زمانہ ہے، دنیا آزاد ہے، ہم بھی آزاد ہیں۔ کیسے جیئیں؟ ہماری مرضی، جو جی چاہے گا وہ کریں گے، جو من میں آئے گا وہ کریں گے، جو جی چاہے گا وہ کریں گے۔ جیسے دنیا جی رہی ہے ہم بھی جیئیں گے، جیسے زمانہ جی رہا ہے ہم بھی جیئیں گے۔ دنیا کو دیکھ کے جیئیں گے، زمانے کو دیکھ کے جیئیں گے، دنیا والوں کو دیکھ کے جیئیں گے، جو جی چاہے گا وہ کریں گے۔ ایک راستہ دنیا میں جینے کا یہ ہے کہ ہم وہ کریں گے جو جی چاہتا ہے، جو دنیا کر رہی ہے۔ لیکن یہ ہمارا راستہ نہیں ہے، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ پھر کیا راستہ ہے ہمارا؟ کہ ہم نے اللہ سے ایک عہد کیا ہے، ہمارا اللہ سے ایک عہد ہے، اقرار ہے کہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ بندے اللہ کے حکم دیکھیں گے، اللہ کا کیا کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے جو جی چاہتا ہے، وہ نہیں کریں گے جو دنیا کر رہی ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے ہماری بلا سے ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا کر رہی ہے، ہم دیکھیں گے ہمارا مالک کدھر جانے کو کہتا ہے، ہمارا مالک کیا، ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا جی کیا چاہتا ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر عہد کر دیا ہے تو ہمارا مالک ہے، ہم وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے، وہ نہیں کریں گے جو ہمارا دل چاہتا ہے، وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے۔ اور کیسے جیئیں گے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا راستہ اور طریقہ بتایا ہے ویسے جیئیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی راہ چلیں گے۔ تو 2 باتیں ہیں، ہم بندے ہیں اللہ کے، امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، اللہ کے بندے ہیں، محمد رسول اللہ حضور کے امتی ہیں۔ کس کو کہتے ہیں بندہ؟ کس کو کہتے ہیں بندہ؟ کس کو کہتے ہیں امتی؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والے کو۔ بندہ وہ ہے جو مانتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو کہتے ہیں باغی، جو مانتا ہے اس کو کہتے ہیں بندہ۔ تو جو جس کی مانتا ہے وہ اس کا بندہ ہے، جو جس کی مانے اس کا بندہ۔ زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، حالات کی مانے تو حالات کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ۔ اور ابھی آپ کا وہ ٹائم نہیں آیا جو روح کی مانے تو جس کی مانے اس کا بندہ۔ ہم کس کے بندے؟ ہم ایک کے بندے۔ ہم کس کے بندے؟ ایک کے بندے، لا الہ
इल्लल्लाह। एक के बंदे, एक के बंदे, एक की मानने वाले। हमने एक की मानने का इकरार किया है। सर झुका देना, सर झुका देना, हाथ फैलाना, दामन पसारना, ये सब कुछ एक के लिए, एक के लिए। कैसा प्यारा अल्लाह, कैसा प्यारा अल्लाह। अल्लाह ताला अल्लाह ताला को अपने बंदों से प्यार है। अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। हदीस शरीफ में आता है कि रहम के अल्लाह ने 100 हिस्से किए, उसमें का एक हिस्सा तमाम मखलूक में बांटा, जिसकी वजह से जानवर भी अपने बच्चों पर रहम करता है। वो 100 हिस्सों में जो तकसीम हुए हैं, वो उसमें से जो हिस्सा उसे मिला है, उसकी बिना पर वो अपने बच्चों पर रहम करता है। तो जिसके पास 90 पर 9 हिस्से हैं, 99, वो कितना रहम करने वाला होगा। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान, उसे अपने बंदों से प्यार है, प्यार है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे नबी, अगर मेरे बंदे आपसे पूछें कि हमारा अल्लाह कहां है, अगर वो पूछे मेरे बंदे कि हमारा अल्लाह कहां है, वो अल्लाह जिसके सामने हम हाथ बांध के खड़े होते हैं, जिसके सामने हम सर झुकाते हैं, पेशानी जमीन पर टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, हाथ फैलाते हैं, दामन पसारते हैं, वो हमारा अल्लाह कहां है। वइज़ा सालका इबादी, वइज़ा सालका इबादी अन्नी, मेरे बारे में अगर पूछते हैं कि मैं कहां हूं, तो कह दीजिए फइन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूं। करीब, कितना करीब, कितना करीब है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी रगे जान से ज्यादा मैं करीब हूं। यानी तुम्हारी जान जितनी तुम्हारे करीब है, उससे ज्यादा तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे करीब है। मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, उजीब दावत दाई इज़ा दान, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं, तुम्हारी मुरादें पूरी करता हूं। दरमियान में कोई वकील नहीं, कोई मोबाइल नहीं, ना कोई वकील, कोई वकील की जरूरत नहीं। बाज़ मज़ाहिब में है कि जाओ अपने मजहबी पेशवा से कहो, वो अल्लाह से कह के तुम्हें बख्शवा देगा। ना कोई वकील की जरूरत है, ना किसी मोबाइल की जरूरत है। डायरेक्ट कनेक्शन, हॉटलाइन, किसी जबान में मांगो, मेरे बंदो मुझसे मांगो, किसी जबान में मांगो। नमाज में तो कुरान पढ़ना है, लेकिन दुआ उसी जबान मांगना है, किसी जबान में मांगो, वो हमारे दिल की धड़कनें सुनता है, वो दिल की धड़कनें सुनने वाला है। तो मैं तुम्हारी सुनता हूं, तो तुम्हारी मुरादें पूरी करता हूं। हदीस शरीफ में आता है कि मोमिन बंदे की कोई दुआ रिजेक्ट नहीं होती, रिजेक्शन नहीं है, सब कबूल होती है। लेकिन दुआ के कबूल होने के 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से दुआएं कबूल होती हैं। एक तरीका यह है कि जो मांगा वो मिल जाता है। आदमी समझता है मेरी दुआ कबूल हो गई क्योंकि जो मैंने मांगा था वो मुझे मिल गया। लेकिन 2 तरीके और हैं दुआ कबूल होने के। दूसरा तरीका यह है कि इसने जो दुआ मांगी वो अपनी नादानी नासमझी से ऐसी चीज मांगी जो इसके लिए मुसीबत बन जाएगी। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो नहीं देता, वो जानता है कि ये जो मांग रहा है ये मुसीबत मांग रहा है, आगे चल के ये मुसीबत बन जाएगी इसके लिए, तो वो बड़ा मेहरबान है, वो नहीं देता, उसका कोई बदल देता है, सब्स्टिट्यूट देता है, या उसकी बरकत से किसी मुसीबत को हटा देता है। कोई आने वाली बलाओ मुसीबत दुआओं की बरकत से वो हट गई।
दुआ में मांगा था कुछ और, लेकिन उसके बदले अल्लाह ने वो मुसीबत टाल दी। मिसाल समझने के लिए, एक चरवाहा गाय बकरियां लेकर जंगल गया चराने। रात को जब वापस अब गाय बकरियों को इकट्ठा करके लाने लगा तो क्या देखता है कि एक गाय को किसी ने फाड़ दिया। उसे बड़ा दुख हुआ, कैसी अच्छी गाय, कैसा दूध देती थी, मेरे सारे बच्चे पीते थे, फिर भी बचता था, बेचकर उससे काम चलाता था, जरूरतें पूरी करता था, कि जालिम ने ऐसी गाय को फाड़ा दे दिया। और गुस्से में आके वो कहने लगा कि अल्लाह, जिसने मेरी गाय को फाड़ा है, मारा है, उसे तू मेरे सामने लाकर खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई। शेर आकर सामने खड़ा हो गया। वो शेर ने फाड़ा था, वो खून पी के चला गया। अरे तूने तो दुआ करके बुलाया, तूने तो दुआ की कि जिसने फाड़ा उसे मेरे सामने खड़ा कर। अब कर क्या करता है? पहले उसने गाय को फाड़ा था, अब तुझे फाड़ा, तेरा नंबर है। तूने तो दुआ मांगी, लेकिन अल्लाह मेहरबान है, बड़ा करीम है। बंदा ऐसी नादानी से ऐसी दुआएं मांगता है कि उसके लिए मुसीबत बन जाती है, लेकिन अल्लाह जानते हैं, वो नहीं देते, उसका कोई बदल देते हैं, या उसकी बरकत से किसी बला आने वाली बला मुसीबत को हटा देते हैं। तीसरा तरीका दुआ की कबूलियत का ये है कि उसे रिजर्व कर देते हैं आखिरत के लिए, कल क़यामत में उसके बदले देंगे, याद दिला दिला कर कि तेरी फलां दुआ उसका ये बदला, तेरी फलां दुआ उसका ये बदला। जब बंदा देखेगा इतना मिल रहा है आज, तो कहेगा काश मेरी सब दुआएं आज मिलती। ये दुनिया में थोड़ा मिला खत्म हो गया, आज बहुत मिल रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। कैसा मेहरबान अल्लाह, कैसा मेहरबान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदो, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारे लिए पैदा किया है। जमीन का फर्श तुम्हारे लिए बिछाया है, आसमान का शामियाना तुम्हारे लिए लगाया है, चांद सूरज की रोशनी तुम्हारे लिए की है, सितारे तुम्हारे लिए जगमगाए हैं, हवाएं तुम्हारे लिए चलाई हैं, बारिशें तुम्हारे लिए बरसाई हैं, जमीन से अनाज तुम्हारे लिए निकाला है, अभी जगह भी नहीं होगी, पहले कुओं से पानी तुम्हारे लिए निकाला है, नहरें तुम्हारे लिए बहाई हैं। कैसी प्यारी प्यारी आंखें दी हैं हर एक को, हर एक के सर में 2 हेडलाइट, हर एक के सर में 2 हेडलाइट। कैसी प्यारी प्यारी आंखें दी हैं भाइयों। अगर ये आंखें न देते तो दुनिया जिंदगी बेमजा होती, दिन रात में कोई फर्क न होता, अंधेरे उजाले की कोई तमीज न होती। कैसी प्यारी प्यारी आंखें दी, किसने दी? एक अब्बा ने बनाई, एक अम्मा ने बनाई। कैसी प्यारी प्यारी आंखें दी देखने के लिए, कैसी जबान दी बोलने के लिए, कैसे हाथ दिए करने के लिए, कैसा दिमाग दिया, कैसा दिमाग दिया। हर एक कहता है जो मैं समझता हूं दूसरा नहीं समझता। आई नो मैन, आई नो। अरे ये आई नो किसने दिया? जरा सा एक स्क्रू ढीला कर देता तो एक कोई बड़े साहब पागल खाने में इंस्पेक्शन करने के लिए गए, तो देखा कि वहां 2 किस्म के पागल हैं, बास केजेस में हैं, बास खुले मैदान में हैं। जो अभी अंडर ट्रेनिंग है उनको केज में रखा है, गार्डेड। तो उन्होंने खड़े होकर देखा तो एक पागल घूरने लगा उनको। तो जो साथ थे वो कहने लगे वजीर साहब हैं। तो वो पागल कहने लगा
मत घबराओ, जब मैं यहाँ आया तब मैं भी अपने को वजीर ही समझता था। कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे। एक थ्रेड ढीला कर दें तो जिंदगी मुसीबत बन जाए। कैसा दिमाग दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मार्स पर जाने की तैयारियां। क्या करता अगर इसका दिमाग ठीक ना होता? अगर ठीक ना होता तो टॉयलेट में भी नहीं जा सकता था। इंडिया के नाम कैसा दबाव दिया, कैसे पांव दिए चलने के लिए, कैसे हाथ दिए काम करने के लिए। मेरे भाइयों, हमारा एक एक सांस अल्लाह की मेहरबानी है। ये मशीन जो चल रही है ना, मशीन, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रही है। सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। हमारा एक एक सांस मोहताज है। अंदर का अंदर रह गया, बाहर का बाहर रह गया, बाहर का अंदर जाता नहीं, अंदर का बाहर, अंदर से बाहर आता नहीं। क्या हुआ? चैप्टर क्लोज। गए हजरत, इन्ना लिल्लाही। अब कोई नहीं कहता ये सदर साहब हैं, उनकी मैयत है। ये वजीर साहब हैं, नहीं, उनकी मैयत है। वो कहाँ हैं? गए। एक सांस के मोहताज हैं हम। हर लुक़मा खाने का उन्हीं का दिया हुआ, पानी का हर घूंट उन्हीं का दिया हुआ, एक एक सांस जो चल रहा है उन्हीं का। एक साहब कहने लगे, हजरत हम भी तो कुछ करते हैं। बेशक ऐसे काफर नहीं है, मानते हैं अल्लाह करता है, लेकिन हम भी तो कुछ करते हैं। ये देखो, यूं सांस लेते हैं, यूं बाहर, हम भी कुछ दम लगाते हैं। अरे बिल्कुल इनकार नहीं करते, ऐसे काफर नहीं है, लेकिन हम भी तो कुछ करते हैं। तो मैंने कहा, भाई जब आप सो जाते हैं तो तब सांस कौन चलाता है? जब आप सो जाते हैं तब कौन चलाता है? चलो जागते में मान लेंगे आपका भी कुछ जोर लगता है, लेकिन जब आप सो जाते हैं तब कौन चलाता है? सोने वाला मरने वाले की तरह है, मैयत की तरह है, कोई इख्तियार ही नहीं है उससे अपने जिस्म पर। तो उस वक्त ये मशीन कौन चला रहा है? तो इसका मतलब ये है कि सोते में अल्लाह चलाता है, जागते में हम चलाते हैं। भाइयों, कितनी उसकी मेहरबानियां हैं, कैसा मेहरबान। और हम कैसे, माफ कीजिए, कैसे नमक हराम बंदे हैं। बेटा बाप की न माने, बाप कहता है मेरा बेटा नमक हराम है। और यहाँ हमारा जूस वो अल्लाह की मेहरबानी से चल रहा है, और हम उसकी ना माने, उसके आगे सर न झुकाएं, उसके हुक्म के ताबे ना हो जाए। मोमिन किसे कहते हैं? मुसलमान किसे कहते हैं? मुस्लिम किसे कहते हैं? मुसलमान के माने हैं सर झुका देने वाला। सर झुका देने वाला किसके सामने? अल्लाह के अम्र के सामने। ताबे कर देने वाला अपने आप को अल्लाह के अम्र के सामने। बंदा बंदगी बहुत बड़ा मकाम है। बंदगी अल्लाह को प्यारी है और बंदे अल्लाह को प्यारे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफर का कुरान ने जहां जिक्र किया है, वहां अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अल्लाह अपने बंदे को ले गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह क्या कहता है? मेरा बंदा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो बंदगी बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह किसी को बंदगी की तौफीक दे दे, बहुत बड़ी तौफीक है। तो बंदे बनना है अल्लाह के, और उम्मती बनना है। किसे कहते हैं उम्मती? किसे कहते हैं उम्मती? मैंने इसका बंदा किसे कहते हैं? मानने वाला, सर झुका देने वाला, ताबे कर देने वाला, अपनी ख्वाहिश को, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर देने वाला। उम्मती किसे कहते हैं? नबी की चाल चलने वाला, नबी के पीछे पीछे
چلنے والا, ان کی چال چلنے والا, ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنے والا, وہ ہمارے لیے رول ماڈل. کس کس کو رول ماڈل بنا رہے ہیں یار؟ اللہ نے ایک رول ماڈل دیا ہے, وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے. آدمی کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے. ہمارے نوجوان, غلیظ مثالیں تو بہت ہیں لیکن میں ذرا کم غلیظ دیتا ہوں. اور ہمارے نوجوانوں کو پیار ہو جاتا ہے, محبت ہو جاتی ہے کرکٹ پلیئر سے. وہ فخر سے کہتا ہے میں فین ہوں اس کا, فین. الٹے لٹک جاؤ. ٹیلر سے کہتا ہے میرے کپڑے ویسے بنا, اور حجام سے کہتا ہے میری کٹنگ ویسی کر. پہلے فوٹو دیکھ, ایسی کٹنگ کر. ویسی کٹنگ کر کے یہ الو کا پٹھا لگتا ہے لیکن پیار ہے, چاہے الو لگو چاہے پٹھا اس کا لگو, لیکن ایسی ہو رہا ہو. کیوں؟ کہ اس سے پیار ہے. تو کس سے پیار ہونا چاہیے؟ کس سے پیار ہونا چاہیے بھائی؟ کیسی احسان فراموش امت ہے, کیسی احسان فراموش امت ہے کہ جس پیارے نبی نے سب کچھ اس کے لیے قربان کیا. آج یہ زبان سے تو اقرار کرتی ہے کہ اب ان سے پیار کرتے ہیں, لیکن زندگی غیروں کے راستے پہ چلتی ہے. طریقے غیروں کے اسے پسند ہیں, غیروں کے طریقے پسند ہیں, غیروں کے فیشن پسند ہیں. دعویٰ ہے حضور کی سے محبت کا, اور زندگی غیروں کے طریقوں پر گزرتی ہے. تو بھائیو, حضور کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانا ہے. خوشی میں, غم میں, تنگی میں, سہولت میں, جوانی میں, بڑھاپے میں, ہر حال میں ہم ان کو نمونہ بنائیں گے. ہم ان کو نمونہ بنائیں گے. ہم نے ان کے امتی ہونے کا, ان کے امت میں ہونے کا اقرار کیا ہے. نمونہ ہم ان کو بنائیں گے. یہ ہے محمد رسول اللہ. یہ ایمان کے دو وائر ہیں, یہ ایمان کے دو وائر ہیں. دونوں وائروں کا کنیکشن ہے تو مائک سے آواز آتی ہے. دونوں وائروں کا کنیکشن ہے تو اجالا, اور کنیکشن گیا تو اندھیرا. گھر میں اندھیرا ہو گیا, ارے بھائی آس پاس سب جگہ کرنٹ ہے, کیا بات ہے بھائی؟ فیوز چلی گئی تو فیوز کوئی ڈنڈا ہے, کتنی ہوتی ہے وہ, باریک تار ہیں. کنیکشن گیا, کنیکشن ہے تو اجالا, کنیکشن گیا تو اندھیرا. تو یہ دو وائر ہیں ایمان کے, دو وائر. لا الہ الا اللہ ایک وائر, محمد الرسول اللہ دوسرا وائر. دونوں کا کنیکشن دل میں ہو گیا, وہ ہے ایمان والا, وہ ہے کلمے والا. کلمے والا ہونا کوئی معمولی چیز ہے, وہ معمولی چیز نہیں ہے. اس کا ایک کنیکشن اللہ سے, دوسرا کنیکشن محمد رسول اللہ سے. ایک رشتہ اللہ سے رشتہ, اللہ سے رشتہ, ایک کنیکشن. اور دوسرا رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ارے کتنا بڑا رشتہ ہے یہ, کتنا بڑا رشتہ ہے یہ, اللہ سے رشتہ, بندگی کا رشتہ, پیارے رسول سے رشتہ, امتی ہونے کا رشتہ. آدمی کو کسی بڑے سے آدمی کا رشتہ ہوتا ہے, دنیا کے کسی بڑے آدمی سے رشتہ ہوتا ہے, تو وہ کلاس میں سب سے کہتا پھرتا ہے تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں,
میرا فلاں وزیر سے رشتہ ہے. پتا ہے تمہیں وہ کون ہے؟ میرے ابا کے پھوپا کے سالے کے بہن بھی کے بھائی کا بیٹا ہے. کتنا قریبی رشتہ ہے دیکھو. اس کی کوٹی بجائے تو وہ اسے ایک آدھی چائے بھی نہیں پلاتا, پوچھتا بھی نہیں تو کون ہے. لیکن یہی سوچ سوچ کے بڑا ہو رہا ہے. سب سے کہتا ہے تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ میرا فلاں سے رشتہ ہے. تو بھائیو ہمارا کس سے رشتہ ہے؟ اور اللہ کے پیارے رسول سے. ایک وائر ادھر سے جڑا ہوا ہے, ایک وائر ادھر سے جڑا ہوا ہے, پیارے رسول سے جڑا ہوا ہے. دونوں وائروں کا کنیکشن جس دل میں آ گیا ہے وہ ہے ایمان والا, وہ ہے کلمے والا, وہ ہے ایمان والا. یہ ہے جینے کا راستہ. پہلی ذمہ داری ہے مسلمان کی کہ ہم کیا کریں گے؟ وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے, اس کے رسول کو پسند ہے. ہم وہ کریں گے, ہم نہیں دیکھیں گے کسے پسند ہے کسے پسند نہیں ہے. کسی کو پسند نہیں ہے ہماری بلا سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے. ہم وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے, اس کے پیارے رسول کو پسند ہے. ہر کام میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اللہ کو کیا پسند ہے, ہمارے پیارے اللہ کے پیارے رسول کو کیا پسند ہے. یہ ہے مسلمان کا پہلا کام. اس کو کہتے ہیں مسلمان. کیا تعریف ہے مسلمان کی؟ کسے کہتے ہیں مسلمان؟ وہ بندہ ہے اللہ کا, امتی ہے رسول اللہ کا. حکم دیکھے گا اللہ کا, طریقہ دیکھے گا رسول اللہ کا. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. دوسری ذمہ داری, پہلی ذمہ داری ہے راستے پر آنا. پہلی ذمہ داری ہے راستے پر آنا. ٹرین 2 پٹریوں پر ہے, ٹریک پہ, تو فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہوا بھی پہنچے گا, ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا بھی پہنچے گا, جنرل ڈبے میں بیٹھا ہوا وہ نہیں پہنچے گا, وہی پہنچ جائے گا. اور اگر ٹرین پٹری سے اتر گئی, کبھی ہوتا ہے پٹری سے اتر جاتی ہے, پٹری سے اتر گئی تو فرسٹ کلاس والا پہنچ جائے گا, جنرل ڈبے والا نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے؟ ارے کچھ تو بولو بھائی. کون پہنچے گا؟ کوئی بھی نہیں. کیوں؟ پٹری سے اتر گئی اور پٹری پر ہے تو فرسٹ کلاس والا بھی پہنچے گا, ایئر کنڈیشن والا بھی پہنچے گا, جنرل ڈبے والا بھی منزل کو پہنچے. تو ہماری ٹرین کی پٹری ہے زندگی کی ٹرین, ہمارا زندگی کا سفر, زندگی کا سفر, لاہور سے کراچی کا نہیں, زندگی کا سفر. اس کی پٹری ہے لا الہ, 2 پٹریاں. دوسری پٹری محمد رسول اللہ. غریب ہو امیر ہو کوئی ہو, وہ کسی ڈبے میں بیٹھا ہو, ایئر کنڈیشن میں, فرسٹ کلاس میں, جنرل ڈبے میں, بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں, کھڑا ہوا ہے, وہ بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ. گاڑی پٹری پر ہے, پٹری سے ہٹی تو منزل سے گئے. اچھا, ٹرین جنگلوں سے بھی گزرتی ہے, پہاڑوں سے بھی گزرتی ہے, بڑے بڑے برجز کو بھی پار کرتی ہے, پہاڑوں کے ٹنلز میں سے بھی گزر جاتی ہے, دن کے اجالے میں بھی چلتی ہے, رات کے اندھیرے میں بھی چلتی ہے. ڈرائیور رات کو نہیں روک دیتا کہ وہ اتنے اندھیرے میں چلانا مجھے ڈر لگتا ہے, صبح ہونے تو چلاؤں گا. ہوتا ہے ایسا کہیں؟ اندھیرے میں بھی چلاتا ہے, روشنی میں بھی چلاتا ہے. تو دنیا کی زندگی کی ہماری ٹرین ہے, حالات کی جگہ ہے دنیا. یہاں مختلف حالات آتے ہیں, خوشی بھی ہے, غم بھی ہے, تنگی بھی ہے, سہولت بھی ہے. مختلف حالات سے آدمی دنیا میں گزرتا ہے. حالات سے گھبرا کر پٹری نہیں چھوڑنا, اپنی پٹری نہیں چھوڑنا. حالات گزر جائیں گے,
پٹری پر رہیں گے تو انشاءاللہ منزل کو پہنچ جائیں گے. گھبرانا نہیں حالات سے. مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا. مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا. مایوسی نہیں ہے دین میں. ہمارا اللہ تسلی دیتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ تنگی آئی ہے, حالات آئے ہیں, گھبراؤ مت. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا اللہ ہمیں تسلی دے رہا ہے. کیسا پیارا اللہ. تنگی آئی ہے, حالات تنگ ہیں, گھبراؤ مت. تنگی کے بعد سہولت آنے والی. 2 مرتبہ کہتا ہے اللہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ. تنگی کے بعد سہولت آنے والی. حالات سے مت گھبراؤ. بھائیو, آج ایک بڑی دنیا کی زندگی کی ٹرین پٹری سے ہٹ گئی ہے. جب پٹری سے ہٹ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے کرین لاتے ہیں, اور کرین آ کر ایک ایک بوگی کو اٹھا کے ٹریک پہ رکھتی ہے. یعنی کراچی تک چلا کے لے جاتی ہے کرین. ارے کرین چلا کے لے جاتی ہے کراچی تک, اٹھا کے بوگی کو ڈبے ٹریک پہ رکھ دیتی ہے. اب چلتے رہو, انشاءاللہ منزل کو پہنچ جائیں گے. تو یہ 4 مہینے یہ کرین ہے, کرین پٹری پر آنے کے لیے. یہ 4 مہینے کرین ہے پٹری پر آنے کے لیے. پھر چلتے رہو, روزانہ مسجدوں میں مشورہ کرو, ملاقاتیں کر, رشتے 2.5 گھنٹے لگاؤ, اللہ توفیق دے اس سے زیادہ لگاؤ. نہیں, طلبہ ہیں, اتنا نہیں دے سکتے, جتنا دے سکتے ہو اتنا دو. کنسیشن ساری دنیا میں ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تبلیغ میں بھی کنسیشن ہے کہ اپنی تعلیم کے ساتھ تبلیغ کرو. جو تمہارا خالی وقت ہے وہ تبلیغ میں لگاؤ. تو پہلی ذمہ داری ہے راستے پر آنا. دوسری ذمہ داری ہے, گھبرا گئے آپ حضرات کہ ایک میں ہی 1 گھنٹہ ہو گیا, اور 2 باقی ہیں, وہ کب ختم ہوگا یہ؟ نہیں, انشاءاللہ باقی 2 میں مختصر کر دوں گا. سورہ بقرہ بھی ہے, سورہ والعصر انا اعطینا بھی ہے. تو پہلی ذمہ داری ہے خلاصہ, راستے پر آنا. یہ ہے ہمارا راستہ, جینے مرنے کا راستہ, جینے مرنے کا راستہ, زندگی کا راستہ. اس پر ہمیں آنا ہے. دوسری ذمہ داری حضور کی امت کو اس راستے پر لانا ہے. پوری امت کو راستے پر لانا ہے. حضور کی امت کو حضور کے راستے پر لانا ہے. دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا. اللہ نبیوں کو بھیجتا ہی تھا دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے. وہ تو خود تھے ہی راستے پہ, وہ تو ہوتے ہی تھے راستے پہ. کام کیا تھا ان کا؟ دوسروں کو راستے پر لانا. اب نبی نہیں آئیں گے تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ دوسروں کو راستے پر لانے کا کام جس کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا, اللہ فرماتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, میں بھیجتا ہوں انسانوں کی طرف تاکہ وہ انہیں اندھیروں سے نکالے. اندھیروں سے. کون سے اندھیرے؟ رات کے اندھیرے نہیں. وہ تو صبح کا سورج نکلے گا, رات کا اندھیرا ٹک نہیں سکتا. اس سے زیادہ سخت اندھیرے ہیں نفس کا اندھیرا, خواہشات کا اندھیرا, ماحول کا اندھیرا, نافرمانیوں گناہوں کا اندھیرا. ان اندھیروں میں آج دنیا جی رہی ہے. غفلت کے اندھیرے, اس میں بھلے برے کی تمیز نہیں ہوتی کیونکہ اندھیرا ہے. اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی. دنیا کو روشن کرنے والا سورج وہ دل کے اندھیرے دور نہیں کر سکتا.
वो सूरज जो पहाड़ों को, समंदरों को, जंगलों को, आबादियों को रोशन कर देता है, वो दिल, वो नफ्स के अंधेरों को दूर नहीं कर सकता। वो ईमान का नूर दूर करता है। नबी वो लेकर आते थे, उससे अंधेरे दूर होते थे। अब नबी नहीं आएंगे तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया को अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा? हजरत यहया अलैहिस्सलाम एक नबी हैं। उनके जमाने का बादशाह एक लड़की पे आशिक हो गया, वो उससे शादी करना चाहता था। यहया अलैहिस्सलाम कहते थे कि नहीं, ये रिश्ता जायज नहीं है। बाज़ रिश्ते जायज नहीं है। ऐसा कोई रिश्ता था तो बादशाह बड़ा परेशान हुआ। उसने लड़की से कहा कि क्या करो, मेरा तो दिल तुझ पे आया हुआ है, लेकिन ये मुफ्ती साहब नहीं मानते। वो लड़की कहने लगी, तू क्या डरता है, क्या घबराता है? तेरे पास पावर है, ताकत है, तू बादशाह है। उनके पास क्या है? उसके पास क्या है? उनको कत्ल कर दे। तो बादशाह की समझ में आ गई। उसने यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, नबी को कत्ल किया। किसी ख्वाहिश का अंधेरा, उस अंधेरे में वो ये नहीं, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। जब हजरत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया तो उनका सर जहां गिरा है वो जगह अब दिमिश्क की जामा मस्जिद में आई हुई है। वहां अलामत है कि जब हजरत यहया अलैहिस्सलाम शहीद किए गए थे, उनका सर जहां गिरा था। तो इंसान इन गफलत के अंधेरों में भटकता जा रहा है। दुनिया ख्वाहिशात के अंधेरों में भटक रही है। ख्याल भी नहीं आता कि एक दिन मरना है, मरने के बाद क्या होगा, खबर में क्या होगा, हशर में क्या होगा, अल्लाह के सामने पेशी होगी, उस वक्त क्या होगा। आज दुनिया उन गफलत के अंधेरों में भटक रही है। उनको अंधेरों से निकालने के लिए नबी आते थे। हमारे प्यारे नबी आखिरी हैं, अब कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा, तो दुनिया के इंसानों को अंधेरों से कौन निकालेगा? तो हुजूर ने फरमाया कि वो काम मेरी उम्मत करेगी। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि वो काम जो नबी किया करते थे, मेरे बाद नबी नहीं आएंगे, वो काम मेरा हर उम्मती करेगा। मेरा हर उम्मती वो काम करेगा जो मेरा हर उम्मती वो काम करेगा जो पहले नबी करते थे। कितना बड़ा मुकाम दिया गया है हमें। वो काम दिया गया है जो पहले नबियों को मिलता था। उनके मानने वाले उनका साथ देते थे, काम नबी का था, मानने वाले उनका साथ देते थे। अब वो काम हर उम्मती को मिला है। कितने हम खुश नसीब हैं, कितने हम खुश नसीब हैं कि हमें वो काम मिला है, वो जॉब मिला है, वो जॉब मिला है। तो भाइयों, पूरी उम्मत को हुजूर के रास्ते पर लाना है, खुद आना है, उम्मत को उस पर लाना है। और उसके लिए तीसरी बात, अपनी जान माल लगाना है। जान के एक माने हैं वक्त के, जान के एक माने हैं वक्त के, कि जब तक जान है वक्त है, जान चली गई तो वक्त है। कब्रिस्तान में जाके तश्कील करो, कौन कौन तैयार है 4-4 महीने के लिए? है ही नहीं उनके पास, क्या देंगे वो? तो इसके लिए जान माल लगाना है, वक्त लगाना है। अपने वक्त का एक हिस्सा वो अल्लाह के दीन के लिए लगाना है। हमें देखना है कि हमारी जिंदगी का क्या प्रोपोर्शन है, कितना दुनिया के लिए लग रहा है, कितना दीन के लिए लग रहा है। ठीक है, तलबा के लिए कहते भाई ठीक है आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने खाली औकात दीन के काम में लगाइए, अपनी मस्जिदों से ताल्लुक रखिए, अपने हॉस्टलों में नमाज की फिजा कायम कीजिए, थोड़ी देर नमाज के बाद तालीम कीजिए, गश्तें अपने हॉस्टलों में कायम कीजिए,
محلوں میں رہتے ہیں تو محلوں میں جماعتوں کی نصرت کیجیے، ساتھ دیجیے. آپ پاس 8 گھنٹہ ہے، آپ جا کے امیر صاحب سے کہیے امیر صاحب میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے، آپ مجھے جس کام میں چاہے لگاؤ. رہبر بنانا ہے، محلے کے سب گھر جانتا ہوں، لے چلوں گا آپ کو جہاں جانا چاہتے. جتنا طلبہ اچھی رہبری کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سب گھروں کو جانتے ہیں، سب ایڈریس ان کو معلوم ہے. تو آپ ذریعہ بن جائیں گے، جو کام اس جماعت سے ہوگا اس کا آپ ذریعہ بن جائیں گے. تو اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے لیے لگانا. پھر کورس پورا ہونے کے بعد کسی جاب کو جوائن کرنے سے پہلے 4 مہینے لگانا کہ میرا کورس ابھی پورا نہیں ہوا، ایک کورس اور باقی ہے. بہت برسوں کے پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان بار اٹلا کر کے انگلینڈ سے آئے. انگلینڈ میں انہوں نے بار اٹلا کیا. تو یہاں 4 مہینے چل رہے تھے ہمارے یہاں، تو ہمارے ساتھ بھی کچھ وقت ان کا لگا. تو میں نے ان سے ایک دن کہا کہ تم نے 2 سال وہاں گزارے اور اب تمہارا کورس پورا ہوا ہے، تمہارا دل نہیں چاہتا گھر جانے کو؟ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ وہ گھر جاؤں؟ یاد نہیں آتے اماں ابا بیوی بچے؟ کہنے لگے سب یاد آتے ہیں، لیکن ابھی میرا کورس پورا نہیں ہوا، ابھی میرا کورس پورا نہیں ہوا. میں نے کہا کیا کورس پورا نہیں ہوا؟ مجھے ذرا سا تعجب لگا، کیا کورس پورا نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2 سال میں کیا سیکھا؟ میں نے 2 سال میں یہ سیکھا کہ میرے کلائنٹ کے کیس کو جج کے سامنے کیسے پیش کیا جائے. جس کا میں وکیل ہوں اس کے کیس کو جج کے سامنے میں کیسے پیش کروں، یہ میں نے 2 سال میں سیکھا ہے. اب میں 4 مہینے میں یہ سیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں کے سامنے کیسے پیش کروں. تو اس کے لیے تو مجھے زیادہ دینا چاہیے. بھائیو اللہ ہم سے بھی کام لے گا، کام لے گا. بس رکشت کتنی دیر باقی ہے؟ 12 بجنے والے. بس ایک قصہ میں سنا کے ختم کرتا ہوں. جب تمنا ہوتی ہے نا دل میں تو اللہ ضرور کام لیتا ہے. اللہ دل کے حال کو دیکھتا ہے، اللہ دل کی تمناؤں کو دیکھتا ہے. جو دل کی تمنا ہوتی ہے اللہ ان سے، جن کے دل میں تمنا ہوتی ہے اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے، اللہ ان سے دین کا کام دے. قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک پرندے کا واقعہ، ہدہد. اللہ نے اپنے کلام میں اس کا واقعہ بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دی تھی. ان کی حکومت انسانوں پر بھی جنات پر بھی، پرندے ان کے تابع تھے. تو پرندوں کی بولی سمجھتے تھے. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہدہد غائب ہے. اس کے ذمہ بہت اہم ڈیوٹی تھی. تو انہیں بڑا غصہ آیا کہ یہ غائب ہے، ایبسینٹ وداؤٹ دا لیو آف ایبسنس. یہ کہاں گیا؟ اور کہنے لگے کہ جب وہ آئے گا تو میں اس کی غیر حاضری کا سبب پوچھوں گا، اور اگر اس نے کوئی معقول سبب نہیں بتایا تو میں اسے سزا دوں گا، اس کے بال پر نوچ ڈالوں گا، ہو سکتا ہے اسے ذبح کر دوں. تھوڑی دیر میں ہدہد آیا، بڑا انٹیلیجنٹ پرندہ، انٹیلیجنٹ برڈ. دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ آج نبی جلال میں ہے، جلالی ہے جلالی. کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کیجیے، ذرا میری سن لیجیے. پھر آپ مالک ہیں، جو چاہے سزا دیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ کہنے لگا سلیمان علیہ السلام فرمایا اچھا کہو کیوں غیر حاضر؟ کہنے لگا کہ میں اپنی ڈیوٹی پر ہی تھا، پانی کی تلاش اوپر سے کرتا تھا اڑتے ہوئے، اور وہ بتاتا تھا کہاں کہاں پانی ہے. تو میں اپنی ڈیوٹی پر ہی تھا، میں بہت دور نکل گیا پانی کی تلاش میں.
وہاں میں نے ایک قوم دیکھی، اس قوم کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، ان کے ملک میں نہریں بہتی ہیں، ان کے کھیت فصلوں سے لدے ہوئے ہیں، ہرے بھرے کھیت، اور ان کے باغ پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، ان کے درخت، اور اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے، اور وہ ملکہ اور اس کی وہ پوری قوم وہ سورج کو پوچھتی ہے کہ سورج نکلتا ہے تو ہمارے کھیت بھی سرسبز ہوتے ہیں، ہمارے باغوں میں بھی پھل آتے ہیں، ہمارے کام بھی چلتے ہیں جب سورج نکلتا ہے، تو وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ جس مالک نے یہ سب نعمتیں ان کو دی ہیں وہ اس مالک کو ہی نہیں جانتے، جس مالک نے ان نعمتوں سے اسے انہیں نوازا ہے وہ اس مالک کو نہیں جانتے، اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، بہت دور سے آیا ہوں، ایک قوم کی خبر لایا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اچھا تیری بات کتنی سچی ہے، میں جو تجھے چیک کرتا ہوں، یہ میرا خط لے جا اور اس ملکہ کو پہنچا۔ تو یہ آیا تھا کارگزاری سنانے، سلیمان علیہ السلام نے اس کی ایک اور تشکیل کر دی۔ یہ ننھا سا پرندہ، سلیمان علیہ السلام رہتے تھے ملک شام میں، بیت المقدس جہاں ہے، اور یہ ملکہ جو رہتی تھی وہ یمن میں، شام سے یمن کا فاصلہ، اور وہ خط لے کے چلا، یمن پہنچا۔ ملکہ کو خط پہنچانا ہے، دعوت دی ہے، سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی ہے، وہ دعوت پہنچانی ہے۔ کیسے پہنچائے؟ اگر یہ اڑتا ہوا دربار میں جائے گا ملکہ کے پاس تو سیکیورٹی چھوڑے گی، یہ کہاں کا میزائل آ گیا؟ تو وہاں سلیمان علیہ السلام قتل کرتے، یا ملکہ سبا کی سیکیورٹی قتل کر دی۔ لیکن جو کام کرتا ہے اللہ اسے اس کام کی حکمت دیتا ہے، جو کام کرتا ہے اسے اللہ اس کی حکمت دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس پرندے کو حکمت دی، اور موقع کا اس نے انتظار کیا۔ جب ملکہ اپنے بیڈ روم میں سو گئی تو یہ وینٹیلیٹر میں سے آیا، اور اس نے وہ خط ملکہ کے جسم پر رکھ دیا۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ خط دے کر چلے نہ آنا، اس کا ریاکشن بھی دیکھ کر آنا، میرے خط کا ریاکشن کیا ہوتا ہے۔ تو وہ خط رکھ کر ملکہ کے جسم پر پھر واپس جا کر وہیں وینٹیلیٹر میں بیٹھ گیا کہ آگے کیا ہوتا ہے دیکھو، کیونکہ وہ بھی سنانا ہے ریاکشن۔ جب ملکہ اٹھی تو وہ حیران رہ گئی کہ اس کے سوتے میں کوئی اس کے کمرے میں آیا ہے، اور اس کے جسم پر خط رکھنے کی جرات۔ بڑی دبدبے کی ملکہ تھی، شیرنی، ٹائیگرس، بکری نہیں، وہ بکری نہیں تھی، وہ شیرنی تھی۔ بلاؤ سیکیورٹی، بلاؤ گارڈ، میرے سوتے میں کون کمرے میں آیا؟ میرے اس کی ہمت تھی کہ میرے کمرے میں داخل ہوا، میرے سوتے میں، اور میرے جسم پر خط رکھ کے جاتا ہے۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم پلک جھپکنے کے برابر بھی غیر حاضر نہیں ہوئے، اس کمرے میں کوئی نہیں آیا، قسمیں کھاتے ہیں۔ ارے جب کوئی آیا نہیں تو یہ کب کیسے آیا؟ اتنا زبردست سیکیورٹی لیپس، بلاؤ ایمرجنسی کیبنٹ میٹنگ۔ انہوں نے سارا دربار بلایا کہ میرے سوتے میں یہ ہوا ہے۔ اتنا بڑا زبردست سیکیورٹی لیپس ہو گیا۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ وہ خط اس نے پڑھ کر مشورہ کیا اور وہ ایمان لائی۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے دعوت دی تھی، انہ من سلیمان،
वइन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताअला अलैया वातूनी मुस्लिमीन, कि तो इस्लाम फरमा बरदार होकर आ जा। तो वो ईमान लाई और उसके ईमान लाने पर उसकी पूरी कौम सबा ईमान लाई। यमन की रहने वाली कौम सबा, वो सब मलिका के ईमान लाने पर वो ईमान लाई। कुरान करीम ने इस वाक़े को क्यों बयान किया? कुरान कोई किस्सों की किताब नहीं है, वो तो एक इबरत और नसीहत की किताब है। फिर ये वाक़या क्यों बयान किया? ये बताने के लिए कि एक परिंदा अपने बस भर में जो कोशिशें करता है, अल्लाह उसे एक कौम की हिदायत का सबब बनाता है। हुजूर की उम्मत को ये वाक़या एक इबरत है कि परिंदा तमन्ना करे और कोशिश करे, अल्लाह उसे बेज़बान परिंदा, उसे अल्लाह एक कौम की हिदायत का जरिया बनाता है। तो अल्लाह हमें हिदायत का जरिया नहीं बनाएगा? उसके जिम्मे काम नहीं था, हमारे जिम्मे ये काम है। उसके जिम्मे नहीं था, हमारे जिम्मे है। उसके जिम्मे न होते हुए जब अल्लाह उसको एक कौम की हिदायत का जरिया बनाता है तो हम जिम्मेदार हैं, हम करेंगे तो अल्लाह हमें जरिया नहीं बनाएगा। लेकिन भाइयों, आज वो तमन्ना, उससे पता नहीं हमारे दिल कितने खाली हैं। हम उस जगह पर गए, एक अरब साहब हमें ले गए यमन के, जो जगह दिखलाने के लिए जहां वो दरबार लगता था उसका, उसके निशानात आज भी बाकी हैं। तो वो अरब साहब कहने लगे कि आज भी कुछ हुदूद आते हैं यहाँ, इन सुतूनों पे बैठते हैं जिसके ऊपर मलिका का तख्त था, सुतूनों पे पत्थर के, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उठवा लिया था वहां से, लेकिन वो सुतून है वहां कुछ। तो एक अरब साहब कहने लगे कि आज भी कुछ हुदूद आते हैं, इन सुतूनों पे बैठते हैं। हो सकता है उसी हुदूद की नस्ल में। सुबह का वक्त था, हम अभी ये बातें ही कर रहे थे कि एक हुदूद आके वहां बैठा सुतून पे, और मैं हसरत से उसे देखने लगा। कैसा खुश नसीब परिंदा है कि इसके नाम को और काम को अल्लाह ने अपने कलाम में बयान करके क़यामत तक के लिए सेव कर दिया। तो मैं अपने ख्यालात में खोया हुआ था, तो उन अरब साहब ने मेरी पीठ थपकी जोर से। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या कस है? कहने लगे क्या देखते हो इसे क्या देखते हो? अगर ये हुदहुद सुलेमानी है तो तुम्हारी जमातें हुदहुद मोहम्मदी हैं। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर कौम सबा तक आया और तुम्हारी जमातें आज सारी दुनिया में, दुनिया के किनारों किनारों तक, खरियों तक, शहरों तक हुजूर का पैगाम लेके जा रही हैं। तुमसे तो अल्लाह इससे बड़ा काम लेने वाला है। ये हुदहुद सुलेमानी है तो तुम हुदहुद मोहम्मदी हो। आलम में हुजूर के पैगाम को लेकर जाना ये तुम्हारा काम है। तो भाइयों, अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया है, अल्लाह ही ने दिया है। उसका एक बड़ा हिस्सा हम अल्लाह के दीन के लिए लगाने की नियत करें, तमन्ना करें। अल्लाह तू हमें भी कबूल फरमा और हमें भी जरिया बना और हमसे भी काम ले। पढ़ने के जमाने में जितना तालीम के साथ कर सकते हैं इतना करें, अपनी तालीम का हर्ज करके नहीं, जितना तालीम के साथ कर सकते हैं इतना। ये हमारा आम उसूल है कि तालिब इल्म अपनी तालीम का हर्ज करके जमात में न जाए, वो तालीम के साथ करे जितना कर सकता है। और फारिग होने के बाद किसी जॉब में जाने से पहले 4 महीने लगाए, फिर वो अपने किसी जॉब में जाए। उसके बाद फिर अपनी जिंदगी की एक तरतीब कायम करे कि मुझे इतना अल्लाह के दीन के लिए करना है। क्यों मैं सब करते हैं इरादे इंशाअल्लाह। अपना कोर्स पूरा करने के बाद 4-4 महीने कौन जाएंगे? जरा खड़े हो जाएं। कोर्स पूरा करके 4-4 महीने कौन निकलेंगे? किसी भी जॉब में, किसी भी अपॉइंटमेंट में जाने से पहले कोर्स पूरा करेंगे। 4 महीने लगा के पूरा होगा कोर्स, जैसे उन्होंने कहा वो वकील साहब ने। वाह 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 वाह। अच्छा, जो छुट्टियां हैं, जब भी जितनी छुट्टियां आएंगी वो छुट्टियां हम अल्लाह की राह में लगाएंगे। इसके लिए कौन तैयार है? तो जरा खड़े हो जाए। आप तो खड़े हुए ही हैं, सब तैयार हैं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह।
सारा मजमा खड़ा हो गया है, नाम अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं। अब इंशाअल्लाह अपने अपने हलकों में जाकर अपनी तरतीब बना लें। हाँ जी, लड़के चले वो खड़े हो जो लंब औकात वाले हैं, यानी कि इज्तिमा से ही अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले ऐसे होंगे आपने, तो इन अहबाब से गुजार